اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیچھے ہم نے جو قرآن پاک میں اب تک پڑھا ہے، جتنی بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ان کو کیا دیا ہے جی؟ سزا دی۔ اللہ آپ کی کہہ رہے سزا کی ایکسٹریم کیا رہی ہے جی؟ سزا کی ایکسٹریم یہ رہی ہے کہ کبھی ان کو بندروں میں بدل دیا، کبھی سوروں میں بدل دیا، کبھی سانپوں میں بدل دیا، اور کبھی ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ یہ ایکسٹریم رہی ہے۔ سزا جب بھی اللہ وحدہ لا شریک دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ یکدم آئی سزا اور ختم بات، نہیں، پہلے وارننگ دیتا ہے۔ وارننگ دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ میں ایک دو آیات مزید آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ مضمون مزید اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بقرہ کی 15 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے۔ جس نے سرکشی کی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی ہی گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب یہ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ذرا غیر محسوس سزائیں ہیں، تباہ کن اور غیر محسوس سزائیں ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیہ مبارکہ ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا ان کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن اور زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ نافرمان کے لیے کیا ہے جی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اب جتنے بے اعمال لوگ ہیں یہ یار دیکھیں نا جی، اسلام کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ جس پر بڑی سخت جو ہے وعیدیں آئی ہیں اور بہت سخت چیز ہے، وہ طلاق دینا، بے فضول خودکشی کر لینا، طلاق دینا، خودکشی کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ خودکشی کر لی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی سزا ہے ایک قسم، طلاق دے دی۔ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق دینا۔ اچھا جی، یہ غیر محسوس سزائیں ہمیں دنیا میں مل رہی۔ جو طلاق ہو جائے جس گھر میں، وہ گھر آباد رہتا ہے؟ برباد ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ دنیا کے اندر سزا مل رہی، پھر اگر وہ نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت رکھنے کی وجہ سے یہ افعال پیش آ رہے ہیں، تو پھر آخرت میں تو سزا ملے گی۔ غیر محسوس سزاؤں میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے، نہ مددگار۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری منشا کے مطابق کام کرے، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں جی جو ہم کہنا بس اللہ ویسے ہی کرے، اس کا اپنا تو نظام ہے ہی کوئی نہیں جی۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق اللہ کو چلانا چاہتے ہیں اور اس کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مزاج اپنی خواہشوں کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو یہ سزا دی جائے گی، یہ یاد رکھیں گے، ان کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوں گی
ان کی تمنائیں بھی پوری نہیں ہوں گی، دنیا میں بھی یہ تڑپ تڑپ کے مریں گے، اور جب آخرت جو قیامت اور وہ عدالت قائم ہوگی اس وقت تو رسوائی ہے ہی ہے ان کے لیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اپنے ظلم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراں لیا کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہمارے سے چھن گیا، نمازیں ہم سے چھن گئی۔ نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو میں نے جی ایک شادی پہ گیا جی نکاح پڑھانے کے لیے، ضیافت ہوٹل تھا یا اس طرح کا کوئی ہوٹل تھا، میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار نکاح پڑھانا ہے تو آپ نے آنا۔ میں کہ یار اتنی دور کہاں آؤں گا کسی کو بلانا، نہیں آپ نہیں پڑھانا ہے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے آ جاتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو ایک بندہ کہتا ماشاءاللہ آپ فلانی مسجد کے امام ہیں؟ میں کہا ہاں۔ یار آپ نماز بڑی لمبی کرواتے ہیں۔ میں نے کہا یار کتنی کی لمبی؟ یار آپ 15 منٹ کی نماز کروا دیتے ہیں۔ میں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کے لیے 15 منٹ بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، اللہ اکبر۔ میں کہا پھر آپ جو نماز ہے کو رفتار سے پڑھ لیا کریں، تھوڑی تیز پڑھا دیا کریں۔ میں کہا کنی کو رفتار رکھا، 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر کو 80 کلومیٹر کتنی کی رفتار رکھیں؟ اب وہ نماز میں بھی جو ہے نا جی ہمارے دل گھبراتے ہیں، ہائے لمبی نماز ہو جانی، ہائے لمبی نماز ہو جانی، ہاں جی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے، وہ نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، وہ ہن کی کریے نماز پڑھنی ہی نہ، ہاں جی، کھٹے اور جی ہارے ہوئے دل سے بیچارے۔ اول تو پڑھتے کوئی نہیں، ذکر کرتے کوئی نہیں، جی کوئی آ جائے تو مصیبت پی جاندی، ہائے میں کہڑے پاسے پاس گیا۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت مبارکہ ہے جس کا میں آخری حصہ عرض کر دیتا ہوں، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر سورہ انعام کی 120 نمبر آیا مبارکہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور کھلا گناہ، پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان قریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ یہاں تک میں صرف جو ہے نا جی وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آیات مقدسات بے شمار آیات۔ اب ہم ذرا تجزیہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو گے بہتوں کو گناہ، زیادتی، حرام خوری پر دوڑتے ہیں، اور بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں، کہ اگر پہلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے، سور بنا دیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیے، آج ہمارے اندر نافرمانی کی کون کون سی علامات پائی جا رہی ہیں، یا ہمیں سزائے کون سی مل رہی؟ پہلے نمبر پر پہلے لوگ جس وقت عبادت کرتے تھے نا جی اللہ اکبر، تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ یہ میں نے نظارہ خود دیکھا ہوا ہے جی، ڈرامہ نہیں تھا، نہ 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 نہ، وہ حقیقت میں خاص کر رمضان المبارک کے ایام میں، ان ایام میں وہ بڑی رقت سے دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی اندر کی جو ایک تڑپ تھی، طلب تھی، وہ ذکر الہی کے اندر ایسی تھی نا جی سبحان اللہ، ہم وہ تڑپ آج نہیں دیکھ رہے، وہ آج تڑپ نہیں ہے، اب ڈرامہ ہے، ڈرامہ اور چیز ہے، تڑپ اصل اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے۔ نمبر ایک پہلی صدا ہمیں یہ ملی کہ ذکر الہی سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیا گیا، وہ ہمیں اب لگن لذت محسوس نہیں ہو رہی، قساوت قلبی، دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں، اب جو ہے نا پیار محبت اخلاص یہ چیز نظر نہیں آتی، نہ نہ نہ، اپنوں کے ساتھ دل سخت ہو گئے، غیروں کے ساتھ تو کیا ہونے، اپنوں کے ساتھ دل سخت ہو گئے۔
تیسری ہمیں جو سزا مل رہی ہے کہ نیکیوں کی توفیق بہت کم مل رہی ہے. نیکیوں کی ہمیں توفیق جو ہے وہ بہت کم مل رہی. میں نے یہ جس وقت ابھی تفسیر کی کلاس پڑھاؤں گا انشاءاللہ، تو اس کے اندر نا جی ایک سنت، ایک گناہ، ایک اس کی نحوست اور ایک اس کی اطاعت کا فائدہ. تو ایک گناہ کی جو نحوست ہے وہ یہ ہے جی کہ اللہ آہستہ آہستہ بندے سے نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے. پہلے ایک نیکی کی توفیق چھینی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر اس طرح جو اس کی لسٹ میں نیکیاں تھیں نا وہ ساری فارغ ہو گئی. چوتھے نمبر پر جو ہمیں سزا مل رہی ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک ہی نہیں کرتے، قرآن کی توفیق ہی نہیں ملتی. کئی دن گزر جاتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے بندہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ تو قرآن پڑھے. کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق ہی ہمیں نہیں ملتی. چلو قرآن پڑھنے کی نہیں ملے تو قرآن سننے کی توفیق ملنی چاہیے تھی نا جی. آپ نے نا ایک آیت کئی مرتبہ سنی ہوگی، کئی مرتبہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دھنکی بن جاتے ہیں، بالکل راکھ ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان سے بتاؤ جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دلوں کو کیفیت محسوس ہوتی ہے؟ خالی پروگرام آؤٹ. یہ ہمیں سزائیں مل رہی ہیں اور غیر محسوس اور تباہ کن سزائیں ہیں. وہ جب کبھی مشین خراب ہونے لگے نا جی تو پہلے ریڈ انڈیکیٹر دیتی ہے، او بھائی کام خطرے تک پہنچ چکا ہے، یا تو اس کو صحیح کرو یا بند کر دو، اس کو ختم کرو. اور اگر ہم اس پر بھی کوئی توجہ نہ کریں نا تو وہ یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا دھماکہ ہو جاتا ہے. اب یہ کیفیت آ چکی. 5ویں سزا ہمیں کیا ملی؟ ساری رات ہم شادیوں میں بھی گزار دیتے ہیں، پروگراموں میں بھی گزار دیتے ہیں، محفلوں میں بھی گزار دیتے ہیں، لیکن تہجد کی توفیق ملتی ہمیں؟ یہ غیر محسوس سزائیں ہیں. میرے نانی نانا دادی دادا کا 3 بجے انہوں نے اٹھنا ہے جی اور اللہ کا ذکر شروع کرنا تھا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کیوں نہیں، جب تک وہ زندہ رہیں. 3 بجے اٹھنا، پورے گاؤں کے اندر ان اللہ کے ولیوں کی آواز، اللہ ہو میاں بی بی کی دونوں کی آواز چل رہی ہوتی. پورے یہ آج سے 55-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پورے گاؤں کے اندر ان کی اللہ ہو کا ذکر چلنا. 3 بجے اٹھنا ہے، فجر کی اذانوں تک انہوں نے اللہ ہو ہی کرتے رہے. آج ان کی نسل میں جتنے بھی 2 بیٹے تھے میرے دادی دادا کے، ایک میرے ابا جی، ایک میرے چاچا جی. ابا بھی شیخ الحدیث ہوئے، میرے چاچا جی مفتی ہوں. ہماری نسل کے اندر بھی حافظ عالم قاری آ رہے ہیں. ان کی یہ اللہ کا ذکر چلتا آ رہا ہے. اللہ کا ذکر کا وہ دیکھو نا جی، تہجد میں اٹھے، اللہ کا ذکر شروع کیا. ان کی نسلوں تک اللہ نے دین کی برکت رکھ دی ہے. آج ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. آج ہمیں وہ نسلیں مل ہی نہیں رہی ہیں. اب تو ہر چیز جو ہے نا وہ مادیت پرستی کے اوپر آ گئی. 6ٹھی سزا ہمیں کیا مل رہی ہے؟ نیکیوں کے موسم بہار آنے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے، ذی الحجہ کے مبارک ایام وغیرہ. مگر ان موسموں میں کما حق ہو عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں نا جی، میں نے یہ جمعۃ المبارک پڑھایا ہی ان دنوں کے اوپر. 365 دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن اب چل رہے ہیں. 365 دنوں میں یہ اب افضل ترین بہترین ایام چل رہے ہیں. اس میں جتنی عبادت بندہ کر سکتا ہے کرے. رمضان کی راتوں میں جتنی عبادت کر سکتا ہے بندہ راتوں میں کرے. اس کی راتیں افضل ہیں، یہ دن افضل ہے. بہترین دنوں میں سے شاندار ترین نیکیوں کی بہار کا موسم ہے. ایک نیکی کتنے گناہ اللہ بڑھا کے دے رہا ہے. کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہیں پہ آس پاس کہیں نہیں نظر آ رہا. کوئی محافل، کوئی ایسا سلسلہ، کوئی وہ آپ کو نہیں. اچھا جی، 7ویں جو ہمیں سزا مل رہی ہے، ہم اس وقت عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. عبادت
ہم بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ، یار پتہ نہیں اسلام نے کی، یار ان زکوٰۃ دینی پینی ہے، یار ان روزے رکھنے پینے نہیں، یار بندے دا دل کرے روزہ رکھے نہ رکھے، ایک ہی بوجھ سمجھ لیا ہے۔ بعض تو اس کو وہ نا جگہ ٹیکس کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے اوپر نا یہ ہمیں سختیاں کر دی ہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں، یہ اسلام نے ہمارے اوپر جو ہے جگہ ٹیکس لگا دی، قربانی کرو جی، ہوں اسی قربانیاں کتوں کریے، روزے کتوں رکھیے، زکاتاں کتوں دئیے، صدقے کتوں دئیے، بوجھ بن گئے۔ کوئی ذوق سے، اخلاص سے، اپنی دلی تڑپ سے اب یہ نظر نہیں آتا۔ اب ہمیں 8ویں جو سزا مل رہی ہے، پہلے ہمارے بزرگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت ان کی زبانیں ذکر الہی سے، حضور کے درود سے تر رہتی تھی۔ آج ہماری زبانیں ذکر الہی سے تر نہیں رہتی، بندہ منہ چوک کے بیٹھا ہی ہوتا، چلو پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے، منہ بند رہے جس وقت پڑھ رہے ہیں تاکہ دماغ میں ٹھیک طریقے سے بیٹھے کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جس وقت پڑھ نہیں رہے، چل پھر رہے ہیں، تو منہ کیوں بند ہے؟ بیٹھے ہوئے گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے، بندہ منہ چوک کے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے بندے زبان کو ہلا، ذکر الہی سے ہلا، حضور کے درود سے ہلا، حضور کے ذکر سے ہلا، تاکہ تیرے اندر بھی کوئی نورانیت جائے، کوئی کرم جائے، کوئی فضل جائے، تیرے حالات بھی بدلیں۔ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اچھا جی، 9ویں جو ہمیں سزا مل رہی ہے، خواہشات نفس جو ہے ان کے سامنے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ خواہشات نفس کے سامنے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ گڈی لینی تے لینی ہے، گھر لینا تے لینا ہے، اے چیز لینی تے لینی، ہن حرام ہوئے حلال ہوئے ان دی پرواہ کوئی نہیں، حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے اب آنا چاہیے، بس خواہشات نفس کے ہم غلام ہو چکے ہیں۔ 10ویں جو سزا ہمیں ملی ہے، مال، دولت، منصب، شہرت، بیجا حرص، لالچ، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، کہیں پہ میں ذکر نہیں کرتا کہ اس جو قانون قائم کرنے والے ادارے ہیں ان میں مال، دولت، منصب، شہرت، حرص، لالچ یہ اکٹھے ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ اب قانون آپ کے کہنے پہ بدلا جاتا ہے یا نہیں بدلا جاتا؟ بابا میری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کسی ایس ایچ او کی کیا اوقات ہے یار، ڈی ایس پی ایس پی کی کیا اوقات ہے، ڈی جی کی کیا اوقات ہے؟ 20 لاکھ 50 لاکھ چھوٹوں نہ دے گئے، کتے کر دے، زبانیں ہلاتے ہیں اور دمیں ہلاتے ہوئے آ جائیں گے۔ وہ بابا ججوں کی اوقات کیا رہ گئی؟ اب پیسے پھینکو، ان کیا گیا، پھینکو 50 کروڑ پھینکو، 1 ارب روپے پھینکو، اور دیکھو کتے کی طرح ان کی دمیں ہلتی اور زبانیں نکلتی، جس کا دل کرتا ہے قانون مروڑ کے۔ یہ تو قانون تو اب وہ جالا رہ گیا جو مکڑی کا جالا ہے، جس میں صرف مکھی مچھر پھنستے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ کوئی نہیں پھنستے، اپنے پیسے پھینکتے ہیں۔ اور جناب یہ 10ویں سزا۔ 11ویں سزا ہمیں کیا مل رہی؟ گناہ کبیرہ اتنے معمولی بن گئے ہیں ہمارے سامنے کہ رب دا نام، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، چغلی گناہ کبیرہ ہے۔ ان کو کبھی ہم نے سمجھا ہے؟ کوئی شاید چاہے کوئی ایویں روانی میں جھوٹ بھی، چغلی بھی، غیبت بھی، سارا کوئی کام۔ چلو 12ویں ہمیں جو سزا مل رہی ہے، فضول اور لا یعنی چیزوں میں اکثر ہم اپنا وقت برباد کر دیتے۔ یوٹیوب پہ بیٹھے 4 گھنٹے گزر گئے، یوٹیوب ہی بندے رہ گئے۔ فیس بک پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے، فیس بک نہیں مکی۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھے 4 گھنٹے گزر گئے، ساری رات بندہ وہ وقت گیا، سارا دن گیا، چلو برباد ہو گیا۔ ہر لا یعنی فضول چیزوں میں وقت کو برباد کر دیں۔ بہت سی ہیں، آخری سماعت فرما لیں۔ ہم نے اس وقت آخرت کو ٹوٹلی بھلا دیا ہے اور دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔
میرے نا جی میں نے ابھی سے اپنے لیے کفن بھی تیار کر لیا ہے، اپنا جنازہ پڑھانے والا بھی تیار کر لیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی، تو نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، اس کو خود سکھا دیا۔ اور میں نے اپنے لیے دنیا کے جو بھی اسباب تھے، قرآن حدیث کا جو بھی ہم پڑھا سکتے تھے، ابھی سے میں نے مکمل تیاری کر لی۔ ابھی میری جان نکل جائے سبحان اللہ، مجھے کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، میں بالکل مطمئن ضمیر سے جاؤں کہ حافظ اتنے تیار کر دیے، میرے شاگردوں میں عالم آ گئے، مفتی آ گئے، میرے مصنف آ گئے، بے شمار بڑے چھوٹے، بچیاں، لڑکے، مائیاں، بابے، سارے جو ہے جن کو قرآن کا میں نے فیضان دیا۔ آج میری جان نکلتی بالکل ضمیر مطمئن ہے جناب، کفن بھی گھر میں پڑا ہوا ہے، کسی کو تکلیف ہی نہیں ہونی کہ جناب مفتی صاحب نے کفن کون دے گا، انہاں دی قبر کے پیسے بھی پڑیں، کفن کے بھی پیسے پڑیں، مولوی بھی تیار ہے، تینوں چیزیں ریڈی ہیں۔ اور جس ٹائم دن کو رات کو ہم ریڈی ہیں جناب، اس کے ہم نے اپنے پوری آخرت کا نظام جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے، قرآن و حدیث کا اتنا ذخیرہ پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اگر کچھ بھی نہ کرے، اللہ میری مغفرت کے لیے باقی اسباب کافی کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔